میں آپ لوگوں کا ارحام اردو ہب چینل پہ استقبال کرتا ہوں۔ اس لاک ڈاؤن کے وقت امید کرتا ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ کارآمد باتیں یعنی اچھی باتیں لے کر آیا ہوں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بہت ہی مفید ہیں۔ چلیے اب زیادہ وقت نہ گواتے ہوئے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبا کر آل کریں تاکہ جب کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ اچھے سے سنیں گے اور ہم لوگ اپنے زندگی میں اسے عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ کارآمد باتیں، اچھی باتیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم لوگوں کا یقین ایک ہی خدا پہ ہے، اس لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے سے ہم نہیں مانگ سکتے۔ ہمیں جو بھی کچھ مانگنا ہے وہ ایک اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ غیبت چغلی نہ کرو۔ غیبت مطلب ان کی باتیں پیٹھ پیچھے کرنی، کسی کی باتیں پیٹھ پیچھے برائی کرنی۔ چغلی مطلب کسی کی باتیں سننا، کسی دوسرے کو کہنا، اسے چغلی کہتے ہیں۔ اور غیبت اور چغلی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جاسوسی نہ کرو۔ کسی کی بھی جاسوسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جاسوسی بہت ہی بری بات ہے۔ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرو۔ اگر کوئی ہمارے آس پاس کوئی ضرورت مند ہے، اگر ہم دینے کے لائق ہیں کچھ بھی، تو ہمیں انہیں کھوج کر، ان کی تلاش کر کے ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ یہ سب سے اچھا صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ فضول خرچی نہ کرو۔ ہمیں ہر ایک چیز میں حساب سے ہی خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں خدا نے دیا ہے تو ہمیں اسے فضول کاموں، فضول خرچ میں برباد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں ایک ایک چیز کا ہمیں جواب دینا ہے۔ ہر مہینہ زکوٰۃ دیا کرو۔ ہمیں زکوٰۃ ہر مہینے نکالنا چاہیے۔ ہم رمضان میں نکالتے ہیں تو رمضان میں ہمیں 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے اور ہمیں ہر مہینے زکوٰۃ نکالنا چاہیے، تو رمضان میں ہمارے اوپر زیادہ زکوٰۃ نکالنے کا بوجھ بھی نہ بڑھے گا۔ خیرات کر کے جتلایا نہ کرو۔ جب ہم خیرات کرتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی اسے کسی پہ جتانا نہیں چاہیے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے اور اس کا ثواب ہمیں پھر نہیں ملے گا، کیونکہ اگر ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں اور اپنے نام کے لیے بتاتے ہیں کہ ہم نے اسے کچھ دیا، اسے خیرات کیا، اور تو ہمیں صرف نام ہی حاصل ہوگا، خدا کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ نیکی پہلے خود کرو، پھر دوسروں کو اس کے لیے بولو۔ تو پہلے ہمیں جو بھی نیکی کے لیے ہم کسی کو صلاح دیتے ہیں یا نیکی کے لیے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں تو پہلے وہ چیز ہمیں اپنے اندر کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم کسی کو کچھ بولنے جائیں گے تو وہ ہمارے اوپر ہی سوال اٹھائے گا۔ اگر ہم خود نیک بنتے ہیں اور تب دوسرے کو بولتے ہیں تو اس پہ اس کا زیادہ اثر پڑے گا۔ اس لیے کہا گیا پہلے نیکی خود کرو، پھر دوسروں کو اس کے لیے بولو۔ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرو۔ اگر آپ کو کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہو، کسی سے صلح کرانا ہو، تو ہمیں لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا چاہیے، خواہ کوئی ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں لوگوں کے درمیان انصاف سے ہی فیصلہ دینا چاہیے، انصاف پرستی سے ہی کام لینا چاہیے۔ معاف کرنے والا بنو، خدا تمہیں معاف کرے گا، چاہے خواہ کوئی چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ ہمیں معافی دینے والا بننا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں ہو جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اور خدا تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑا دل ہے ان کا کہ وہ سب کو معاف کر دیتے ہیں اپنے بندے کو۔ جب خدا اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے تو ہم ایک چھوٹے سے انسان ہیں، تو انسان کسی کو کیوں نہ معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، خدا ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ بات چیت کے دوران بدتمیزی نہ کیا کرو۔ جب ہم کسی سے بات چیت کر رہے ہوں تو بدتمیزی بولوں کا، بدتمیزی سے ہمیں کبھی کسی کے سامنے پیش نہ آنا چاہیے، چاہے کوئی وہ بڑا انسان ہو چاہے کوئی چھوٹا انسان ہو۔
غصے کو قابو میں رکھو. ہمیں غصے کو پینا چاہیے. غصہ کو حرام کہا گیا ہے لیکن اسے پینے کے لیے کہا گیا ہے کہ غصے میں انسان حیوان کے برابر ہوتا ہے. اس کے پاس سوچنے کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے. وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اسے خود بھی اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اس کا اثر لوگوں کے اوپر کیا ہوگا یا اس کے اوپر خود ہی کیا ہوگا. اس لیے غصے کو ہمیشہ ہی قابو میں رکھنا چاہیے. جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ بہت ہی مشہور حدیث بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو، کیونکہ ہمیں کسی میں بھی فرق نہیں رکھنا ہے. اگر ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں تو وہی ہمیں دوسرے کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. کیونکہ ہم کوئی چیز اپنے لیے اچھا پسند کریں، دوسرے کو لیے برا پسند کریں گے تو وہ پھر ہمارے گناہوں میں وہ گنتی آ جائے گا کہ ہم نے لوگوں میں فرق کیا. تکبر یعنی گھمنڈ نہ کرو. ہمیں گھمنڈ سے ہمیشہ ہی بچنا چاہیے، کیونکہ گھمنڈ کا سر ہمیشہ ہی نیچا ہوتا ہے. خدا کے نزدیک بھی تکبر کرنے والوں کو بالکل ہی پسند نہیں کرتے. تکبر کی علامت شیطان کی علامت سے. قرآن روز پڑھو. قرآن ہمیں روز پڑھنے چاہیے. قرآن سے ہمیں سیکھ ملتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے دل میں توانائی رہتی ہے. قرآن طاق پہ سجانے والی چیزیں نہیں ہیں جسے ہم اچھے اچھے جزدان میں سجا کر رکھ دیں. قرآن سے ہماری اصلاح ہوتی ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت ہمیں روز کرنی چاہیے. سبھی سے عزت سے پیش آؤ. کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہمیں سبھی سے عزت سے پیش آنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کسی کو بھی اگر ہم عزت دیں گے تبھی ہم عزت پائیں گے. اگر کسی سے ہم اچھے سے نہیں بولتے ہیں تو کیسے ہم امید کر سکتے ہیں کہ کوئی ہم سے اچھا سے بات کرے. والدین کی عزت کرو، کیونکہ دنیا میں والدین سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. کیونکہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، اور کہا گیا ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو اور جنت کے دروازہ کون ہے تو باپ ہے. اس لیے ہمیں والدین کی ہمیشہ ہی عزت کرنی چاہیے. ان سے نہ بدتمیزی سے باتیں کرنی چاہیے، نہ ان کی نافرمانی کرنی چاہیے. اساتذہ یعنی ٹیچرز کی عزت کرو. اساتذہ یعنی جو استاد ہوتے ہیں آپ کے، وہ آپ کے روحانی باپ ہوتے ہیں. ہمیں وہ انسان بناتے ہیں، ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، تو ان کا مرتبہ بھی دنیا میں بہت بڑا ہے. نماز قائم کرو. دنیا میں کوئی بھی چیز نماز سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ نماز ہمیں بہت سی برائیوں سے روکتی ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز وقت کے ساتھ ادا کریں. علم حاصل کرو چاہے تمہیں جتنی بھی دشواریاں ہوں. ہمیں علم حاصل ضرور کرنی چاہیے، چاہے ہمیں جتنی بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے. علم حاصل سے مطلب ہمیں دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم حاصل کرنی چاہیے. دینی تعلیم میں ہمیں قرآن کی تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے. اس سے ہمیں اسلام ملتا ہے، ہمیں اسلام کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے. دنیاوی تعلیم ہمیں دنیا جینے کے لیے بھی حاصل کرنی چاہیے. ہمیں جتنی بھی مشکلیں ہوں، ہمیں علم سے کبھی بھی دور نہیں بھاگنا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور یہ باتیں ہم لوگ اپنے